کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ اس کہانی میں زہرا کا گھر بار ہے، ان کا بیٹا جو جنت کا سردار ہے، مرکزی اس کہانی کا کردار ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو علمدار ہے۔ تم تصور میں مستر چلو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ نصرت حق کی خاطر وہ گھر سے چلا، 2 محرم کو پہنچے تھے کربو بلا، ماں بہنوں کا بچوں کا بھی ساتھ تھا، 7ویں سے مسافر کو پھنسا رکھا۔ اس مصیبت کا ماتم کرو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ صبح عاشور کیسی عبادت ہوئی، تیر چلتے رہے اور جماعت ہوئی، ایک ایک کر کے سب کی شہادت ہوئی، عصر کا وقت آیا قیامت ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالیٰ لتراب مقدمہ الفداء الحجت القائم المہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الحسین علیہ السلام: انی لم اخرج بطرا ولا عشرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت رسول اللہ۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کے سلسلے کے پروگرامات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، ان ہماری کوشش ہے کہ حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری اقدام کربلا کیا، اس کے پس منظر اور پیش منظر تمام کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم آج کی دنیا میں قوانین کربلا کو نافذ کر سکیں، اپنی ذات پر نافذ کر سکیں، اپنے گھر پر نافذ کر سکیں، اس معاشرے پر نافذ کر سکیں، کیونکہ جیسا کہ ہم ہر دعا میں کہتے ہیں کہ یا لیتنا کنا معکم فعفو فوزا عظیما، کہ کاش کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ وہ عظیم کامیابی حاصل کر لیتے جس کامیابی سے آپ ہمکنہ ہوئے۔ اس دعا کو تاثیر تب ملے گی کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان کہ کل ارض کربلا و کل یوم عاشورہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج بھی اپنے آپ کو مارکہ حق و باطل میں سمجھیں، آج بھی اپنی فکر میں، اپنے علم میں، اپنے عمل میں یہ پیش نظر رکھیں بات کہ ہم قافلہ حسینی میں ہیں، ہم اتباع حسینی میں ہیں، ہم نے آج کی کربلا میں کردار حسین کی نمائندگی کرنی ہے، ہمیں اس مقدس ذات سے اپنے واسطے کو ثابت کرنا ہے کہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصباح الہدیٰ کہا تھا، کہ جو اس پوری امت کو یزیدیت کی ضلالت سے نکال کر اسلام کی حقانیت اور نورانیت میں لے آئے۔ یہ انہی کا طفیل ہے کہ آج دنیا کے گوش و کنار میں اسلام پھل پھول رہا ہے۔ ہاں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں حسینیت کو سمجھنا چاہیے، کربلا کو سمجھنا چاہیے، اور اس کربلا کو اپنے افکار و کردار کا حصہ بنانا چاہیے۔ کل جہاں تک بات ہوئی تھی، آج بات اس سے آگے چلاتے ہیں کہ جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے الوداع کرنے کے بعد آئے تو پھر آپ سے آپ کے خانوادے کے افراد نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا، جن میں ایک سلسلہ یوں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، وہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرتی ہیں اور آ کے امام حسین علیہ السلام کو ایک بات بیان کرتی ہیں کہ بیٹا، میں اپنے گھر میں تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے کہا کہ میں اس کمرے میں استراحت پا ہوں، کسی کو میں نہ آنے دینا، اور میں دروازے بیٹھ گئی تاکہ اللہ کے رسول کامل طور پر استراحت کر سکیں۔ اتنے میں آپ آ گئے، اور یہ روایت آتی کہ جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور امام فوراً کمرے میں چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد جناب ام سلمہ کمرے میں تشریف لائیں تو امام حسین علیہ السلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس پر تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مختلف اعضاء کو بوسے دے رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جناب ام سلمہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا سبب پوچھا
تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبریل نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ آپ کا یہ پیارا نواسا کربلا میں شط الفرات پر یعنی کے کنارے 3 کا بھوکا سا شہید کر دیا جائے گا۔ تو میں اس لیے آئی ہوں بیٹا کہ آپ کے بارے میں مجھے پیغمبر نے اطلاع دی کہ آپ عراق میں شہید کر دیے جائیں گے، لہٰذا آپ اپنا ارادہ ترک کر دیں، آپ مدینے کو نہ چھوڑیں۔ اگر آپ عراق گئے پیغمبر کے فرمان کے مطابق آپ کی وہاں شہادت واقع ہوگی، اور آپ جیسی عظیم شخصیت کا اس زمانے سے چلے جانا دین اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہ بات جناب ام سلمہ کی حد تک اخلاص کا اظہاریہ تھا، کیونکہ جس حد تک آپ کو معلوم ہے، جس تک آپ کی سوچ تھی، اسی کا اظہاریہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی ذات سے کر دیا۔ لیکن امام ہونے کے ناطے، اسلامی معاشرے کے رہبر و رہنما ہونے کے ناطے، اس دنیا پر نمائندہ خدا ہونے کے ناطے امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داریاں مختلف تھیں۔ انہوں نے جب ام سلمہ کو فرمایا کہ نانا جو کچھ آپ نے بتایا ہے یہ باتیں میرے علم میں بھی ہیں، مجھے نانا نے یہ بتا دیا تھا کہ میں ایسے ایسے شہید کیا جاؤں گا، اور اے نانی اماں آپ کو میرے نانا نے کچھ خواب دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ اے ام سلمہ اسے محفوظ رکھ لو، تم دیکھو کہ یہ خاک خون میں تبدیل ہوئی ہے تو سمجھ لے عراق میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ کہا ہاں بیٹا ایسا ہی تھا۔ تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیا اور ایک مٹی کی خاک کی مٹھی بھری اور وہ بھی جناب ام سلمہ کو پیش کر دی کہ نانی اماں اس مٹی کو بھی اسی مٹی کے ساتھ شامل کر دیں، یہ بھی اسی جگہ کی مٹی ہے کہ جہاں میں شہید کیا جاؤں گا۔ اب ناظرین محترم، یہاں سے بات سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت سے آگے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام آپ کو اس بات کی اطلاع دے چکے تھے، اور پھر جب پیغمبر علیہ السلام کی مرکز مبارک پر گئے ہیں اور آپ نے وہاں دعا کی، اور اس کے بعد آپ نے جناب محمد بن حنفیہ کو جنہوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی تھی، اور اسی طرح جناب عبداللہ ابن عباس کو جنہوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی تھی، اب جناب عبداللہ ابن عباس ہوں، جناب محمد بن حنفیہ ہوں، جناب ام سلمہ ہوں، دیگر افراد ہوں، امام کو مدینہ سے نکلنے سے روک رہے تھے۔ ان کا مقصد امام کی جان کو بچانا تھا، جبکہ امام کا مقصد اپنی جان بچانا ہی نہیں تھا بلکہ دین خدا کو بچانا تھا۔ اب امامت کی نظر میں جان کی اہمیت نہیں، امامت کی نظر میں دین خدا کی اہمیت ہے۔ ان افراد کی نظر میں امام کی ذات کی اہمیت تھی، لہٰذا وہ امام کی ذات بچانے کے لیے مختلف مشورے دے رہے تھے۔ جب جناب محمد بن حنفیہ نے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو بہت عزیز رکھتا ہوں اور میں یہ قطعاً نہیں چاہتا کہ آپ اس راہ میں مارے جائیں، آپ اپنے آپ کو یا تو مدینہ ٹھہرا لیں یا آپ یمن کی طرف چلیں۔ وہ ایک مشورہ تھا، مشورہ دیا۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ مجھے میرے نانا نے یہ اطلاع دی ہے کہ میں یہاں سے نکلوں اور عراق کی طرف جاؤں، کیونکہ میرے سے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک میں مدینہ رسول کو نہیں چھوڑتا۔ پھر جناب محمد بن حنفیہ نے ایک اور عرض کی کہ پھر ایسا کیجئے کہ ان خواتین کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی اطلاع دے دی گئی ہے کہ یہ خواتین اسی راہ تحفظ اسلام اسیر کی جائیں گی، اور نہیں خواتین کو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، اس لیے ان کا جانا ضروری ہے کہ خدا بچ سکے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کی نظر اسلام کو بچانے پر تھی، اور باقی تمام افراد کی نظر امام حسین علیہ السلام کو بچانے پر تھی۔ اب امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو آپ اپنا ایک قافلہ ترتیب دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، امام کا مدینہ سے نکلنا مدینۃ نبی ہونے کے حوالے سے، اسلام کا فکری مرکز ہونے کے حوالے سے ایک خاص معنی رکھتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بتاتی ہے کہ جو رد عمل امام حسین علیہ السلام کے مدینہ چھوڑنے پر مدینہ میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بیان کیا کہ لوگ دین کی فکری سطح سے دور ہوتے تھے، حقیقت دین سے ناشنا ہو چکے تھے، دین کو دنیا کے تحفظات کے لیے استعمال کرتے تھے، دین رسمی طور پر باقی رہ گیا تھا، نماز اور روزہ جاری تھا، لیکن حقانیت دین کسی کی نظر میں واضح نہ تھی۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کے فقط نشانات باقی رہ گئے ہیں، اسلام کی فکر باقی نہیں رہی، تو آپ نے مدینہ سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب آپ مدینہ سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ مختلف افراد کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، ایک کارواں بنتا ہے جس میں تقریباً تمام بنو ہاشم موجود ہیں، انہیں ساتھ لیتے ہیں۔ جناب محمد بن حنفیہ کو مدینہ میں اپنا جانشین بنا دیں، اور ان کے لیے وصیت بھی جیسا کہ ہم نے بیان کی لکھ دی گئی۔ وہ وصیت اس پورے کے پورے واقعہ کربلا کا مینیفیسٹو ہے۔ یہ امام علیہ السلام جیسے میں نے کل بات کی تھی کہ ایک شارٹ ٹرم پالیسی تھی
جو روز عاشور کربلا میں ختم ہوئی، اور ایک لانگ ٹرم پالیسی جو قیامت تک جاری ہے۔ اب ہمیں ان دونوں کو سامنے رکھنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس شارٹ ٹرم پالیسی کے نتائج سے بھی آگاہ تھے، اور وہ آگاہی بتوسل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ یہاں ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین میں سے کچھ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنی شہادت سے آگاہ تھے تو پھر آپ اس معاملے میں وارد کیوں ہوئے؟ اور یقیناً مخالفین اس بات کا واویلا بھی کرتے، اور اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں کہ حسین علیہ السلام کا یہ اقدام اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں ایک بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، علم انسانیت کا فخر ہے، علم اسلام کا فخر ہے، علم اللہ کے نمائندگان کا فخر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جب روز اول یہ بات کی تھی کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو علم میرے پاس ہے وہ تم علم نہیں رکھتے، اور جب آدم کی جو نیابت کا سلسلہ تھا وانوں میں اسے دہرانا قطعاً مناسب نہیں تھا، تو خدا نے خود علم پر فخر و مباحت کی کہ فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں ہے، میرے پاس علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اس کا علم دنیا کی ہر شے پر محیط ہے۔ خدا تعالیٰ کسی عمل کے ہونے سے پہلے اس کے نتائج تک سے آگاہ ہے۔ یہ باتیں دینی عقائد میں شامل ہیں، لیکن جو علم ہماری سطح پر ہے اس کی دو اقسام بنتی ہیں۔ ایک علم ہے جو ہم خود حاصل کر لیتے ہیں، جتنا علم حاصل کر لیا اس سے کہ ہم عالم، جو علم ہم حاصل نہ کر سکے اس سے کہ ہم جاہل ہیں۔ آپ کا اور ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے کہ جو علم ہمیں مل گیا اس کے ہم عالم ہیں، جو نہ مل سکے ہم جاہل ہیں۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو نمائندگان الہی کا طبقہ ہے، جو انبیاء کا طبقہ ہے، جو ائمہ کا طبقہ ہے۔ یہ علم دنیاوی سورسز سے حاصل نہیں کرتے، ان کے علم کا منبع دنیاوی درسگاہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز نہیں ہوتی، ان کا علم ڈائریکٹ خدا کا عطا شدہ ہوتا ہے، گاڈ گفٹڈ نالج ہے ان کا۔ یہ اس علم کو ہم دینی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ وہبی علم ہے، خدا کا عطا کردہ علم ہے۔ اب خدا نے کتنا علم دیا ہے، انہیں کتنا علم ملا ہے، یہ ظرفیت کی بات ہے۔ جس کا جتنا ظرف تھا، جتنی ذمہ داری خدا نے انہیں دی، اتنا خداوند قدوس نے علم دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ما کان و ما یکون سب علم دیا۔ جب وہ علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور وہ علم منتقل ہوا امام حسین علیہ السلام تک، تو آپ اس علم امامت کی بنا پر جانتے تھے کہ ایسا ہوگا۔ دوسری بات کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے بارے آپ کی ذات مقدس پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ جائیں گے تو آپ مارے جائیں گے تو آپ وہاں نہ جاتے، لہٰذا آپ کا جانا یہ اقدام اس نہیں تھا۔ یہ ان افراد کی سوچ ہے جن کی سوچ مادیت سے آگے بڑھی ہی نہیں، جن کی فکر نے ابھی روحانیت میں قدم ہی نہیں رکھا۔ جب ہم اگر یہ بات کریں کہ اگر یہ اعتراض نعوذ باللہ من ذالک امام حسین علیہ السلام ذات اقدس پر آتا ہے، تو اس سے کئی گنا زیادہ یہ اعتراض اللہ تعالیٰ کی ذات پر آتا ہے کہ خدا اپنے علم سے تمام چیزیں جانتا ہے۔ خدا یہ جانتا ہے کہ نمرود میرے مدد مقابل ہو جائے گا، خدا یہ جانتا ہے کہ فرعون میرے مقابل میں خدا بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ انہیں خلق ہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ وہ ماحول ہی نہ آنے دے کہ وہ خدا کے مقابلے میں آ جائیں۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس نظام دنیا کو انسان کے اختیار میں دیا ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ میں نے آزمانا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے۔ جب آزمانا ہے تو اختیار کے ساتھ آزمانا ہے، بے اختیاری میں قطعاً آزمائش نہیں ہوتی۔ وہ خود فرماتا ہے ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انہیں راستوں کی ہدایت کر دی ہے۔ اب یہ چاہیں تو شکر گزار بنیں، چاہیں تو کفران نعمت کر دیں۔ کہ جو اختیار انسانی ہے یہ بتاتا ہے کہ خدا کے پروگرام پر انسان کتنا عمل کرنا چاہتا ہے۔ اب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام کو ہم ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب قرآن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا اور خدا کی راہ میں اپنی جان و مال دے دینے کا حکم دیا گیا، جب کہہ دیا گیا کہ تمہارے لیے قتال کو، جہاد کو واجب قرار دیا گیا ہے، تو اب جتنی کسی انسان کی فکر بلند ہوگی اتنا اس کا عمل بھی بلند ہوگا۔ ہمارے جیسے انسان دین اسلام کے مفادات کو چھوڑ کر ذاتی مفادات کی طرف نظر کرتے ہیں اور رک جاتے ہیں، لیکن جن افراد کی نظریں خدا پر ہوں، جن کے قلوب خدا کی یاد سے فیضیاب ہوں، جن کے ذہن خدا سے متصل ہو چکے ہوں، جو اپنے آپ کو ذات خدا کے ساتھ اتنا مربوط کر چکے ہوں کہ بس اس کی رضا کے علاوہ کچھ نہ چاہیں، ان افراد کے وہ اقدامات زیب دیتے ہیں کہ جو خدا چاہتا ہے۔ یقیناً جتنے اقدامات بھی امام حسین علیہ السلام نے کیے وہ تمام وہ اقدامات تھے کہ جو خدا چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ اب ایک اور علمی معاملہ درپیش آ گیا کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور آپ کے سامنے بیان کروں کہ خدا کا چاہنا یا نہ چاہنا یہ آپ کے میرے چاہنے نہ چاہنے کی طرح نہیں ہے۔ ہم جذبہ محبت اور جذبہ نفرت کی بنا پر چاہتے اور نہ چاہتے ہیں،
ہم کسی منفعت کی بنا پر چاہتے ہیں، ہم کسی نقصان سے بچنے کی بنا پر چاہتے ہیں۔ خدا کے یہاں اس شے کا تصور نہیں ہے۔ خدا تو غنی بالذات ہے، اسے نہ کسی کے حوالے سے فائدے کی خواہش ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچائے گا، نہ اسے کسی کے نقصان کا خوف ہے۔ خداوند قدوس کے لیے برابر ہے کہ پوری کی پوری کائنات اس کے لیے سجدہ ریز ہو جائے تو اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ایک نفس واحد بھی اس کی اطاعت نہ کرے تو اس کی خدائی میں کمی نہیں آتی۔ وہ غنی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس نے جو مرحلہ فکر پر ہمیں مرحلہ عمل دیا، اس عمل میں ہمیں اختیار دیا، جتنا ہم اس کے حکم کی اتباع کریں گے اتنا ہی اس سے قرب حاصل کریں گے۔ یہ قرب بھی جسمانی نہیں ہے کہ خدا جسم و جسمانی سے منزہ و مبرہ ہے، یہ اس کے دربار میں، اس کی بارگاہ الوہیت میں انسان کا اپنے آپ کو بلند کرنا ہے تاکہ خداوند قدوس کی اطاعت کے میدان میں اپنے آپ کو بلند سے بلند تر کر سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ ایسے حالات آ گئے ہیں کہ یزید نے دائرہ زندگی تنگ کر دیا ہے اور اسلام کے تمام اصولوں کو پس پش ڈال دیا ہے، اور اسلام کی وہ تمام نمائندگی جو معمولی سی سطح پر کسی شخص میں ہونی چاہیے وہ اس میں نہیں پائی جاتی، اور وہ شخص جو ہے علی الاعلان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، محترم نفوس کو قتل کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اسلام کے احکامات کو اس نے بالکل دنیا سے فراغت دے دی ہے۔ اب امام علیہ السلام کے لیے لازم و واجب تھا کہ آپ مقام مصطفیٰ پر وارث مصطفیٰ ہوتے ہوئے اس دین کو بچانے کے لیے اقدام کرتے۔ آپ کو میں مثال دوں، جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اگر کربلا میں نہ آتے تو اس انجام سے دو چار نہ ہوتے۔ آج اس بارے میں ایک اور بات آپ سے کر لی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک ٹرین آ رہی ہے، گاڑی آ رہی ہے، اور اس گاڑی کے سامنے ایک شخص آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ گاڑی نے جہاں جانا ہے وہاں سے اس گاڑی کی پٹڑی کو کاٹ دیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وطن عزیز میں بھی ماضی میں ایسے اقدام ہوئے کہ ٹرین کی پٹڑیاں کاٹ دی جاتی تھیں۔ چلو وہ پٹڑی کاٹ دی گئی، اب وہ ٹرین آ رہی ہے، اس گاڑی میں ہزاروں مسافر سوار ہیں، اور اگر کوئی شخص اس گاڑی کو نہیں روکے گا تو وہ گاڑی اس ٹرین اس پٹڑی سے اتر جائے گی اور ہزار افراد ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ ایک فرد دیکھتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس لباس ہے جو میں نے پہن رکھا ہے، وہ اپنے اس لباس کو، باقی جو اضافی لباس ہے اسے اتارتا ہے اور گاڑی کے سامنے آ کے اشارہ کرنے لگ جاتا ہے کہ گاڑی کو روک دے۔ وہ گاڑی رکتے رکتے اس شخص کو روند ڈالتی ہے۔ وہ شخص خود تو موت کی آغوش میں چلے جاتا ہے، لیکن گاڑی میں موجود ہزاروں افراد کی زندگی بچا لیتا ہے۔ اس شخص کے اس اقدام کو خودکشی نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس شخص کے اس اقدام کو انسانیت کو بچانے کا اقدام کہا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا کچھ نہیں بچایا، اپنی جان نہیں بچائی، اپنے اہل خانہ کو نہیں بچایا، اپنے دوست و اقارب کو نہیں بچایا، اپنا مال و منال سب کچھ کربلا میں لٹا دیا، اسی ایک فرد کی طرح کہ جو ٹرین کے سامنے آ کے ٹرین میں سوار ہزاروں مسافروں کو بچا لیتا ہے۔ امام نے کربلا میں آ کے وہ اقدام کیا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بچا لیا، ان انسانوں کے سامنے اسلام کی راہ کو روشن کر دیا کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے، اگر تم ابدی زندگی چاہتے ہو، اگر تم رضائے خدا چاہتے ہو، اگر تم رضوان جنت چاہتے ہو، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ کبھی بھی کسی بھی یزید صفت انسان کو اپنے معاشرے میں حاکم نہ ہونے دینا۔ یہ یزید ایک سمبولک چیز بن گیا، علامتی کردار بن گیا آج کے دور میں۔ ہم دیکھیں کہ آیا ہمارے معاشرے میں کہیں اس کردار کے حامل افراد ہیں، دوری اختیار کر لیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے گروہوں میں کہیں اس قسم کے کردار کے حامل شخص ہیں، ہمیں چاہیے دوری اختیار کر لیں۔ ہم اگر چاہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ کبھی کبھی یہ برائیاں اگر ہم میں آ رہی ہیں تو انہیں دور کر دیں۔ وہ اس لیے حسینیت کا تقاضا اتباع اسلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ سفر شروع کیا تو آپ مکہ میں آ گئے۔ 28 رجب کو آپ نے مدینہ سے سفر شروع کیا اور 3 شعبان کو آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ میں جب آپ پہنچے ہیں تو مکہ میں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں ابلاغ دین کا سلسلہ شروع کیا، لوگوں کو امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، اور وہیں عبداللہ ابن زبیر بھی وہاں اقامت پذیر تھے، ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، مختلف آراء بھی آئیں۔ عبداللہ ابن زبیر کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ خود حکومت کے متمنی تھے، اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے منع بھی کیا۔ ان کا منع کرنا اس لیے تھا کہ آپ مدینہ میں بھی نہ رہیں، جس طرح مدینہ سے آپ نکلے ہیں مکہ میں بھی نہ رہیں، لیکن آپ عراق بھی نہ جائیں تاکہ میں آپ کو حمایت کا یقین بھی دلا سکوں اور خود بھی بچ جاؤں۔ یہ ایک الگ بحث ہے جو یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے، کرنا چاہیے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر کا کردار ہے وہ بھی تاریخ میں واضح ہے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر مختلف افراد کے حوالے سے اقدامات کرتے ہیں۔ اب وہ مرحلہ آتا ہے
کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر مکہ آ چکے ہیں اور آپ کے مکہ آنے کی اطلاع پورے بلاد اسلامی میں ہو چکی ہے۔ مملکت اسلامی کے ہر شہر میں یہ اطلاع ہو گئی کہ فرزند رسول نے یزید کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا ہے اور خود مدینہ کو چھوڑ کر مکہ آ چکے ہیں۔ جب یہ اقدام ہر شخص کے ذہن میں آ گیا اور اس نے سمجھ لیا کہ امام نے یہ اقدام اٹھا لیا ہے، تو اب جتنے بھی افراد جن کے ذہنوں میں یزید جیسے کردار سے نفرت تھی، انہوں نے تقویت حاصل کی اور انہوں نے عملی طور پر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا۔ اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے پاس کوفہ سے خطوط آئے۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اقدام کا مقصد یا اقدام کا سبب کوفہ والوں کا بلانا نہیں تھا۔ امام علیہ السلام کے اس اقدام کا سبب یزید جیسے شخص کا اقتدار پر آ جانا تھا۔ یہ بات ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے۔ ہاں، اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط کیوں لکھے، یہ یقیناً قابل بحث بات ہے۔ ہم آنے والے پروگراموں میں اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ جب وہ خطوط امام حسین علیہ السلام کو ملے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے کزن، اپنے چچا بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو بلایا اور جناب مسلم ابن عقیل کو نیابت دی، اپنا وکیل بنایا، اپنا وصی بنایا، اپنا جانشین بنایا اور آپ کو کوفہ کی طرف بھیج دیا۔ اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ بھائی اب آپ کوفہ جائیں، وہاں جا کر آپ نے یہ امور سر انجام دینے ہیں۔ یعنی اسلام کے اس سفارتکاری نظام سے فائدہ اٹھایا امام علیہ السلام نے، اپنا سفیر بنا کر انہیں بھیجا کوفہ۔ لیکن جناب مسلم بن عقیل دوبارہ مدینہ آئے، مدینہ سے پھر آپ مکہ گئے اور وہاں سے پھر آپ نے کچھ افراد کو، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ طویل سفر ہے، اجنبی سفر ہے، تو گائیڈز ہمارا لیتے ہیں، 2 افراد گائیڈ کے طور پر لیا اور آپ نے کوفہ کا سفر کیا۔ لیکن اس کوفہ کے سفر کو ہم بعد میں زیر بحث لاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں رہتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر اسلام کے وہ تمام احکامات بیان کیے۔ کاش کہ تاریخ مکہ میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارے ہوئے ان دنوں کی وہ تمام تبلیغات کو محفوظ کر لیتی تو آج اسلام کا دامن بالکل بھرپور طریقے سے اسلام کی حقانیت کو مٹا رہا ہوتا، بتا رہا ہوتا، اور اسلام اس انداز سے دنیا میں نہ پایا جاتا کہ جس انداز سے آج پایا جا رہا ہے۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے الفاظ تو زندہ ہیں، اسلام کی فکر ہمیں کہیں نہیں مل رہی۔ معذرت کے ساتھ، معاشرہ ہو یا ذات، ہم اپنے آپ کو اسلام کے نام پر مفاد پرستی کی سطح سے بالا تر نہیں لا سکے۔ ہم نے اسلام سے حاصل کیا ہے، دنیا بھی حاصل کی ہے، آخرت بھی حاصل کرنے کے چکر میں ہے، لیکن کیا ہم نے اسلام کو کچھ دیا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ جس اسلام کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے اپنا خون دے دیا، اپنی اولاد دے دی، اپنے اعزاء و اقربا دے دیے، اپنی بہنوں کو اسارت کی زندگی میں دیکھنا پسند کر لیا، لیکن اس اسلام کے لیے آپ نے سب کچھ تو دیا، اسلام سے طلب کچھ نہیں کیا؟ کہ آج ہمارا حسینی کردار اس بات کا متقاضی نہیں ہے؟ کیا آج کا حسین ہم سے یہ تقاضا نہیں کر رہا کہ اپنے مفادات کو پس پش ڈالو، اسلام کے مفاد کو سامنے رکھو؟ اگر دیکھ رہے ہو کہ اسلام میں کہیں خامی لا دی گئی ہے، اسلام میں بدعات کا ظہور ہو گیا ہے، اسلام کے نظریات کو بدلا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیمات کو بدلا جا رہا ہے، حسینیت کے دامن کو داغدار کیا جا رہا ہے، تو اٹھو اور حسین کی طرح قیام کرو، اٹھو اور حسین کے اس عمل کی تاسی میں اس معاشرے کو برائیوں سے پاک کرو، اپنی ذات کو برائیوں سے پاک کرو، اپنے گھر کو برائیوں سے پاک کرو، اپنی اولاد کے لیے اسوہ حسینی کو سامنے رکھو، اپنی اولاد کو علی اکبر کا اسوہ سکھاؤ، اپنے دوستوں کو حبیب بن مظہر کا اسوہ سکھاؤ، اپنی بہنوں کو زینب بنت فاطمہ کا اسوہ سکھاؤ، اپنی بیویوں کو ام رباب کا اسوہ سکھاؤ۔ ان تمام تعلیمات کو ان افراد کے ذہن نشین کرو تاکہ جب ہم یہ کہہ سکیں کہ یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما، تو ہمارے پاس عمل کے دامن میں کچھ نہ کچھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں اور ہمارے عمل کا کشکول خالی ہو۔ دعا کہ رب کریم ہمیں اسوہ حسینی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا بیٹا جو جنت کا سردار ہے، مرکزی اس کہانی کا کردار ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو علمدار ہے، تم تصور میں مستر چلو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ نصرت حق کی خاطر وہ گھر سے چلا، 2 محرم کو پہنچے تھے کربو بلا، ماں بہنوں کا بچوں کا بھی ساتھ تھا، 7ویں سے مسافر کو پھانسا رکھا، اس مصیبت کا ماتم کرو،
کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ صبح عاشور کیسی عبادت ہوئی، تیر چلتے رہے اور جماعت ہوئی، ایک ایک کر کے سب کی شہادت ہوئی۔